بہرحال یہ مجلس بڑی قیمتی ہے، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جو باتیں کہی جائیں ان باتوں میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کریں اور ارادہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے۔ ہم نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس کو دل کی تہ تک اتارنے کی کوشش کریں گی۔ یہ کلمہ زبان تک محدود رہے، فائدہ تو تب بھی ہے اس کا، لیکن یہ کلمہ جب دل کی تہ میں اتر جائے تو پھر انسان کے ہر انگ سے، جسم کے ہر حصے سے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی پکار اٹھتی ہے۔ آنکھ سے اس کلمے کا اظہار، کانوں سے اظہار، زبان سے اظہار، دل سے اظہار، ہاتھوں سے اظہار، غرض یہ کہ انسان کے انگ سے جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل کی تہ میں اتر جاتا ہے تو پھر اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ لہذا ہم اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا شیوا اور اپنی زندگی کا مشن بنائیں، اور چونکہ ہم نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان جانا ہے، مسلمان کہلوایا ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلامی زندگی پر ہمیں فخر ہے۔ اسلامی زندگی ہمارے لیے سب سے بہترین زندگی ہے۔ اسلامی زندگی وہ زندگی ہے جو دھرتی کے بنانے والے، آسمان کے بنانے والے، انسانوں کو بنانے والے اللہ نے خود قائم کر کے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ اسلامی زندگی فطرت زندگی ہے، یہ زندگی کے عین مطابق ہے۔ گاڑی کو، دیگر مشین کو جب اس کے مالک کے طریقے کے مطابق چلایا جاتا ہے تو وہ بخوبی چلتی ہے، اچھے ڈھنگ سے چلتی ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے بنایا ہے تو جب یہ انسان اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے تو اچھے ڈھنگ سے چلتا ہے، اچھے طریقے سے چلتا ہے، اس کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ ہر موڑ پر زندگی کا طریقہ ہم کو بتا دیا ہے اللہ نے، اس کے رسول نے۔ اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات پر استوار کریں، اسلامی تعلیمات پر اپنی زندگی کو اتارنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے عمل کرنے والا مرد ہے یا عمل کرنے والی عورت ہے۔ اللہ کے یہاں دلوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتا، مالوں کو نہیں دیکھتا، مکانات کو نہیں دیکھتا، جائیداد کو نہیں دیکھتا، حسب نسب کو نہیں دیکھتا، برادری کو نہیں دیکھتا۔ ہاں اگر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے دل کو۔ اس دل کو بنانے کے لیے انسانوں نے اور مسلمانوں نے بہت کوششیں کی ہے، تب جا کر یہ دل بنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کا دل بن جاتا ہے، سدھر جاتا ہے، تو اس کا تمام بدن سدھر جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ اور جب انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے، انسان کے دل کے اندر طرح کے وساوس، طرح کے برے خیالات بھر جاتے ہیں تو پھر انسان کی زندگی اجیرن اور انسان کی زندگی نامانوس بن جایا کرتی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس دل کو بنانے کی کوشش کریں، اور دل بنتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ جتنا اللہ کا ذکر ہوگا، جتنا اللہ کا بول ہوگا، اتنا ہی یہ ذکر ہماری زندگی میں اترے گا، ہمارے دل میں اترے گا، اور جتنا دل میں اترتا چلا جائے گا اتنی ہی ہماری زندگی بنتی چلی جائے گی۔ لہذا جب ہم نے اقرار کیا ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہم سب اس کے غلام بندے ہیں، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو تسلیم کر لیا ہے،
اور یوں اعلان کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، کوئی معبود نہیں، بندگی تو صرف اور صرف ایک اللہ کی ہوتی ہے، اور میں نے اقرار کر لیا ہے اور گواہی دی ہے اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو ہمیں اپنے اس عہد کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اس کو کسی بھی حال میں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ ایسی عورتیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے اس عہد کو یاد رکھا، اپنے اس اقرار کو یاد رکھا کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، ہم کس کے پوجنے والے ہیں، ہم ایک ہی در پر جھکنے والے ہیں، ہم در در پر جھکنے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں اور اپنے ماننے والوں کی وہ تربیت کی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکایا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکایا۔ صحابیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو صحابیات نے اپنے آپ کو صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے جھکایا ہے اور کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا گوارا نہیں کیا۔ مر گئیں، کٹ گئیں، جل گئیں، لیکن صرف اور صرف ایک اللہ کی ہو کر مری ہے۔ جب تک جی اللہ کی ایک ہو کر جی، اور جب مرنے کا وقت آیا تو پھر اللہ کی ہو کر مری ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے اور کہنی چاہیے کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاں مسلمانوں کا، مردوں کا کردار رہا ہے، وہیں پر اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے عورتوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ بلکہ بہت سے مقامات تو وہ ہیں کہ عورتیں مردوں سے فوقیت لے گئی، مردوں سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ تو جہاں مردوں کا کردار ہے اسلام کو بلند اور اسلام کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے، وہیں پر عورتوں کا بھی بہت بڑا کردار رہا ہے۔ چند واقعات ہم تاریخ کے اندر سے نکال کر آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ جن کی قربانیاں ہمارے سامنے ہے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی صحابیات نے بھی کسر نہیں چھوڑی ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر کے رکھ دیا۔ اور حقیقی بات یہی ہے کہ انسان وہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ وہ آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، دنیا کی زندگی ایک تماشا ہے، دنیا کی زندگی ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ دنیا کی زندگی کو مثال برف سے بھی دی جاتی ہے کہ دنیا کی زندگی برف کی طرح ہے، برف کا جیسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب پگھل جائے کب ختم ہو جائے، اسی طرح انسانی زندگی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے کب فنا ہو جائے۔ تو انسان کی زندگی ایک دھوکہ ہے، انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی زندگی ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں اور غیر مسلموں کی زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں اور کافروں کی زندگی میں یہی فرق ہے کہ مسلمان یہ کہتا ہے یہ زندگی حقیقتاً زندگی نہیں ہے بلکہ اصلی زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور ہم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے، اپنی طاقت سے ہم سب کو ماں کے پیٹ میں اندھیری کوٹری میں بنایا ہے، بغیر نمونے کے بنایا ہے اور کتنا اچھا بنایا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ موت دینے کے بعد زندہ پیدا فرمائے گا۔ اس وقت پائی پائی کا حساب ہوگا، زندگی کے ہر حصے کا حساب ہوگا۔ تو بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا یہی تعلیمات صحابیات کی زندگی میں تھی کہ ان کا عقیدہ اتنا راسخ اور اتنا مضبوط ہو گیا تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا یہ زندگی دراصل زندگی نہیں ہے، زندگی تو وہ ہے جو اللہ کے یہاں ہمارے لیے بنائی گئی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اسی کو ایک اللہ والے شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی سے ہمیں کیا لینا، یہاں ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں، یہاں ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا کہ کیسے رہے۔ یہ زندگی کٹ جائے گی، یہ زندگی گزر جائے گی، یہ زندگی فنا ہو جائے گی، سب کی کٹ رہی ہے۔
لیکن اللہ کے یہاں جو زندگی ہے وہ کٹنے والی نہیں ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ فنا ہونے والی نہیں ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اسی لیے اگر یہاں اچھی زندگی گزر گئی، اللہ کی چاہت والی زندگی گزر گئی، تو وہاں تو مزے ہی مزے ہیں، اور اگر یہاں منمانی زندگی گزری، اللہ سے ہٹ کر، اللہ سے کٹ کر زندگی گزری، تو انسان کے لیے ویل ہے، انسان کے لیے ہلاکت ہے، انسان کے لیے بربادی ہے، انسان کے لیے جہنم ہے، انسان کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے، انسان کے لیے اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس کے نبیوں کی بھی لعنت ہے، اور ایمان والے بندوں کی بھی لعنت ہے، اور ایمان والی بندیوں کی بھی لعنت ہے۔ اتنی پاور چیز ہے ہمارے پاس صفت اسلام، اتنی پاور اور اتنی طاقت والی چیز ہے ہمارے پاس یہ اسلام کی طاقت۔ چنانچہ میں کہہ رہا تھا کہ اسلامی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے اور اسلام کی خاطر قربانی دینے والی صحابیات بھی کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اسلام میں سبقت کے سلسلے میں، چنانچہ کفار میں سے بہت سارے بدبختوں کے نام ہمیں معلوم ہے، جنہوں نے ہزاروں کوششوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سر نہیں جھکایا ہے، صرف دیوی دیوتاؤں کے ساتھ مگن رہے، انہی کو پوجتے رہے۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بھی سینکڑوں ایسے بزرگ ہیں جو توحید کی آواز سننے کے ساتھ ہی اسلام کے حلقے میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ صرف صحابہ بھی ایمان ہی لائے ہیں، بلکہ صحابیات بھی اور اللہ کو ماننے والی عورتیں بھی اس فضیلت میں شریک رہی ہیں۔ بلکہ اگر دیکھا جائے بعض اعتبار سے عورتوں کو مردوں پر فوقیت حاصل ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو، عورت ذات ہے، سب سے پہلے اور بغیر کسی دباؤ کے اسلام کو قبول کیا ہے اس خاتون نے۔ تو دیکھا جائے تو اسلام میں تقدم اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت عورت کو حاصل ہے۔ تقدم فی الاسلام کے بعد اور اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے بڑی فضیلت ہجرت کی فضیلت ہے۔ مسلمانوں کو ستایا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ہمارے بتوں کو نہیں مانتے ہیں، یہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، لہذا ان کی گھر واپسی کرنی چاہیے، جیسا کہ آج بھی شور چھوڑا جاتا ہے، شوشہ چھوڑا جاتا ہے اور یہ فتنہ برپا کیا جاتا ہے، جبکہ یہ مخلوق اللہ کی ہے۔ سب سے پہلا انسان حضرت آدم، حضرت حوا صرف اور صرف یکجائی تھے، ایک اللہ کی طرف اور ایک اللہ سے لو لگانے والے اور ایک اللہ کی پرستش کرنے والے تھے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ تو بہرحال جب زیادہ ستایا گیا تو پھر یہ نہتے اور کمزور مسلمان جو بدن کے اعتبار سے، اپنی ظاہری اعتبار سے کمزوری کا احساس کر رہے تھے اور کمزور نظر آ رہے تھے، انہوں نے ہجرت کی ہے۔ تو دیکھا جائے ہجرت کرنے والوں میں جہاں ہجرت کرنے والے مرد شامل ہے تو وہیں پر ہجرت کرنے والی عورتیں بھی شامل ہیں۔ بلکہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہجرت میں ایک ایسی صحابیہ کا نام ہے جن کا نام اسماء بنت عمیش رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سب سے پہلے ہجرت کی ہے اس عورت اور اس خاتون نے، جس کا نام اسماء بنت عمیش ہے، سب سے پہلے ہجرت کی ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان صحابیہ عورت پر رشک کیا کرتے تھے کہ کتنی فخر والی اور کتنی رشک والی اور کتنی عظمت والی عورت ہے کہ بعض اعتبار سے مردوں پر فوقیت لے گئی۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پوری جرأت اور پوری بہادری کے ساتھ کافروں کے سامنے اپنے اسلام کو ظاہر کیا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن اسلام کو جیسے دل میں رکھا ہے اسی طرح زبان پر بھی اسلام آتا رہے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ چنانچہ 7 بزرگوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا، ان میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت صہیب، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ بھی ایک غریب صحابیہ عورت بھی ہیں جن کا نام سمیہ ہے۔ تو کسی بھی میدان میں یہ عورت پیچھے نہیں رہی۔ مشکلات کا مقابلہ ہو،
صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مشکلات کا مقابلہ کیا ہے، لیکن ذرہ برابر بھی ان کے پاؤں میں لغزش واقع نہیں ہوئی اور ان کے پاؤں ڈگمگائے نہیں ہے بلکہ جمے رہے۔ چنانچہ صحابیات کی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ سب سے پہلے ایک صحابیہ نے اسلام قبول کیا جن کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور ایسے ہی سب سے پہلے اسلام کی خاطر جو شہادت نصیب ہوئی ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہوئی ہے۔ ملعون ابو جہل نے یہ سمجھا کہ مکے کی بزرگ خاتون ہے، بوڑھی خاتون ہے، تزلزل قائم ہو جائے گا، کانپ جائے گی اور اپنے ایمان سے ہٹ جائے گی، لیکن حضرت سمیہ زبان حال کہہ رہی تھی اور پکار کر کہہ رہی تھی، بدن کے اعتبار سے کمزور ہو سکتی ہوں، عمر کے اعتبار سے کمزور ہو سکتی ہوں، بوڑھی ہو سکتی ہوں، لیکن میرا ایمان آج بھی جوان ہے۔ ڈٹی رہی، مقابلہ کرتی رہی ابو جہل کا، حتیٰ کہ اس نالائق اور بدبخت نے، ابو جہل نے حضرت سمیہ کی ران میں برچھا مارا جس سے یہ شہید ہو گئی۔ اسلام میں اسلام کی خاطر سب سے پہلی شہادت ہے جو ایک عورت، اور وہ بھی بزرگ عورت اور کمزور عورت اور غریب عورت نے اسلام کی خاطر سب سے پہلی قربانی پیش کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ میری بہن فاطمہ اسلام لے کر آ گئی ہے، ان کے پاس پہنچے ہیں، بہن کو لہو لہان کر دیا، خون سے تربتر کر دیا، لیکن بہن نے صاف اعلان کر دیا، جس ماں کا تو بیٹا ہے اسی ماں کی میں بھی بیٹی ہوں، تو مار کر تھک سکتا ہے لیکن میں مار کھا کر نہیں تھک سکتی، جو کہنا ہے کہہ لے، میں اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ حضرت لبینہ، حضرت زنیرہ، حضرت نادیہ یہ باندھی تھی اس وقت کی، کفار نے ان کو بہت سخت تکلیفیں دی، لیکن وہ سب کی سب اسلام پر جمی رہی۔ سیدہ فقیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی عورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو لکھا ہے کہ سیدہ فقیہہ کو اتنا مارتے تھے کہ مارتے تھک جایا کرتے تھے اور اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں نے تجھے اس لیے نہیں چھوڑا کہ مجھے رحم آ گیا ہے، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ میں مارتا تھک گیا ہوں، لیکن تو مار کھاتی نہیں تھکی ہے، انسان بھی ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہادری کے اعتبار سے غزوہ خندق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں کو ایک قلعے میں محفوظ کر دیا تھا کہ تمہیں اس قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ ایک یہودی آیا اور قلعے کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، جاسوسی کر رہا ہے، اندر کی خبر لے رہا ہے مسلمانوں کی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو دیکھا کہ ایک جاسوس ہے جو ہمارے خیمے کے باہر اور ہمارے قلعے کے باہر چکر لگا رہا ہے، تو حضرت صفیہ نے حسان بن ثابت سے کہا کہ یہ دشمن کا جاسوس معلوم لگ رہا ہے، اس کو ٹھکانے لگا دو۔ بولے کہ تمہیں معلوم ہی ہے کہ میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں۔ اب حضرت صفیہ کو جوش آیا ہے، ایمانی حمیت بیدار ہوئی ہے، اور تو کچھ پاس نہیں تھا، خیمے کی ایک میخ نظر آئی، اس کو اکھاڑا اور اس زور سے اس دشمن کو مارا ہے کہ وہ دشمن وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے اور اسلام کو ہر اعتبار سے مضبوط کرنے کے لیے عورت کا بڑا کردار رہا ہے، صحابیات کا بڑا کردار رہا ہے۔ اور یہی نہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کی عورتیں ہی ایسی تھی، بلکہ اگر دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی عورتوں کو تو ایسی بہت ساری خاتون ہمیں نظر آئیں گی، حتیٰ کہ بادشاہ کے گھر میں جو اس وقت کا بڑا بادشاہ ہے جس کا نام فرعون ہے، حضرت آسیہ ان کی بیوی ہے، لیکن بادشاہ کی بیوی ہونے کے باوجود، ملکہ ہونے کے باوجود، رانی ہونے کے باوجود
اللہ پر اتنا زبردست ایمان تھا کہ مر تو گئی ہیں اور ہر قسم کی تکالیف تو برداشت کر لی، محلوں میں رہنے والی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی کمی اس محل کے اندر دنیاوی اعتبار سے بظاہر محسوس نہیں ہو رہی ہے، لیکن ان کو معلوم تھا یہ دنیاوی زندگی ایک کھیل ہے، ایک کود ہے، ایک تماشا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکے کے۔ اسی لیے انہوں نے دل کی آنکھوں سے جب اس دنیا کو دیکھا تھا تو فدا تو ہو گئی، اپنے آپ کو قربان تو کروا دیا، لیکن غیر کے سامنے نہیں جھکی، حتیٰ کہ اپنے شوہر کا کہنا بھی نہیں مانا۔ یہ بات آج بھی حقیقت ہے اور بالکل سچی ہے۔ اگر کوئی شوہر یہ کہے کہ آپ کو برا کام کرنا ہے، کوئی گناہ کرنا ہے، تو ہمارا اسلام کہتا ہے شوہر کی ہر بات آنکھوں پر، شوہر کی ہر بات سر پر، لیکن غلط کام شوہر کے کہنے پر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو فرعون کے سامنے نہیں جھکی، فرعون کو خدا تسلیم نہیں کیا اور یہی کہا میں ایمان لے کر آئی ہوں موسیٰ پر اور موسیٰ کے رب پر، جو ہوتا ہے وہ کہہ لے۔ تو عورتوں کا بڑا کردار رہا ہے اسلام میں، آپ علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کا کتنا بڑا کردار رہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ عورت ایک ایسی ذات ہے اگر وہ چاہے تو معاشرے کو بہت کچھ دے سکتی ہے۔ لکھا ہے 1857 کے بعد جنگ آزادی کے بعد 1857 میں جنگ آزادی ہوئی ہے، مسلمانوں کا بہت خون بہا ہے 1757 سے لے کر 1857 تک، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ مسلمان ہر دور میں بہادر رہا ہے۔ ایسا کوئی بھی دور نظر نہیں آتا ہے کہ جس میں مسلمانوں کی بہادری نظر نہ آتی ہو۔ یہ بیچارہ مرتا رہا، پٹتا رہا، لیکن اپنے آپ کو سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکایا ہے۔ 1757 سے لے کر 1857 تک صرف اور صرف مسلمان جنگ لڑتے رہے انگریز سے۔ اپنوں کی بے وفائی کہہ لیجئے، اپنوں کی غداری کہہ دیجئے کہ جو فتح ہونی چاہیے تھی وہ فتح نصیب نہ ہو سکی، اور ہندوستان پر اسلامی حکومت جو آنی چاہیے تھی وہ آ نہ سکی۔ بالآخر 1857 کی جنگ آزادی میں اس میں بھی مسلمان پیچھے نہیں رہے، بلکہ مسلمان ہی سب سے آگے تھے۔ اگرچہ اسکولوں میں، اگرچہ کالجوں میں ہمیں جو کچھ بتا دیا جائے وہ ہمارے ذہنوں پر نقش ہو گیا، لیکن بات اس کے بالکل خلاف ہے کہ مسلمانوں نے اتنی قربانیاں 1857 میں بھی دی ہے جتنی کسی اور نے نہیں دی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس لڑائی میں غیر بھی ہمارے ساتھ شریک تھے۔ بالآخر انگریز کو اس دھرتی کو، ہندوستان کی دھرتی کو چھوڑنا پڑا، ورنہ ایک وقت یہ بھی آیا تھا کہ عیسائیوں نے اعلان کر دیا تھا کہ حکومت ہماری ہے، اب ہر بچے کو اور ہر ہندوستان میں رہنے والے آدمی کو، وہ مرد ہو یا عورت، عیسائی بننا پڑے گا۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ ہم مناظرے کے لیے چیلنج کر رہے ہیں، اگر کسی مرد کے اندر طاقت ہو تو ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے۔ آپ کو جاننا چاہیے کیرانہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک نام ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا، یہ اس زمانے کے مولانا ہے جب مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید، حاجی امداد اللہ مہاجر کی بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اللہ والے موجود تھے۔ ایسے وقت میں کیرانہ کی سرزمین سے یہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کا نام ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی، اور جنہوں نے مناظرے کا چیلنج قبول کیا، اور آگرہ کے میدان میں جہاں بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی اور ان کی پولیس کی موجود تھی، اور جو فخر کر رہے تھے اور جو شور مچا رہے تھے، آج یہ ملا ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ ہار جائے گا اور سارے ہندوستان پر عیسائیت کا پرچم لہرا دیا جائے گا اور سب مسلمانوں کو عیسائی بننا پڑے گا۔ لیکن یہ حقیقت ہے، اسلام بالکل سچا مذہب ہے، اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے اس وقت مذہب عیسائیت کے پرخ سے اڑا کر رکھ دیے تھی۔ بالآخر
ساری انسانیت اور سارے ہندوستان کے سامنے اعلان کر دیا گیا کہ عیسائیت یہ مذہب بدلا ہوا ہے، اب کوئی سچا مذہب اگر ہو سکتا ہے تو وہ اسلام کا مذہب ہے۔ پورے مجمع میں جو لاکھوں کا مجمع کہہ لیجئے، ہزاروں کا مجمع کہہ لیجئے، اس وقت اعلان ہو رہا تھا اور نعرہ لگ رہا تھا اسلام زندہ باد کا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی گونج سے یہ مجمع گونج رہا تھا۔ تو ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے کتنی قربانیاں دی ہے۔ تو بہرحال 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز نے دیکھا کہ سب سے بڑا میرا دشمن اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے، مسلمان نے ہی ہندوستان سے اس گورے کو بھگایا ہے، جاتا جاتا حکومت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں دے گیا، کوئی بات نہیں، ایسے ہی جاتے جاتے اس کو بڑی فکر تھی اس بات کی کہ اگرچہ میں جا رہا ہوں لیکن میری تہذیب، میرا لکچر، سب کچھ مسلمانوں کے اوپر ہوگا۔ انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمان انگریزوں کا لکچر اپنا رہا ہے، زبان بھی انگریزی پسند کرتا ہے، لباس بھی انگریزی پسند کرتا ہے، بال بھی انگریزی پسند کرتا ہے، ہر اعتبار سے انگریزوں کی ہر چال کو پسند کر رہا ہے۔ اب انگریز پریشان ہے، اور پریشان یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے ہم نے مسلمانوں کو انگریز بنا دیا ہے، ان کے پہناوے کو دیکھیے، ان کے رہن سہن کو دیکھیے، لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی یہ حقیقی اعتبار سے مسلمان کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ دن اور رات پریشان تھا یہ انگریز، ہندوستان سے چلا گیا ہے لیکن پھر بھی پریشان ہے بیچارہ کہ مسلمان کسی طریقے سے انگریز بن جائے، مسلمان کسی طریقے سے کافر بن جائے، مسلمان کسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دے، مسلمان کسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ دے۔ بہت پریشان تھا۔ ایک مرتبہ انگریز نے مجلس لگائی ہے، مشورہ کیا ہے، اور مشورہ یہ کیا کہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی یہ مسلمان عیسائی کیوں نہیں بن رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ الگ الگ رائے ان کو دی گئی، الگ الگ لوگوں کی الگ الگ رائے آئی۔ ایک تجربہ کار آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ مسلمان عیسائی کیوں نہیں بنتے، باوجود یہ کہ ان کے بدن پر ہمارا کپڑا آ سکتا ہے، ان کا رہن سہن عیسائیت میں رنگ سکتا ہے، لیکن ان کا دل پھر بھی مسلمان کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی خاتون اور مسلمانوں کی عورتوں کا بہت بڑا کردار یہ رہتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سامنے گانے نہیں گاتی ہے، وہ اس کے سامنے اللہ اللہ کی رٹے لگاتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ بڑا ہوتا ہے، بولنے کی کوشش کرتا ہے تو مسلمانوں کی عورتیں اس کو لا الہ الا اللہ سکھاتی ہے، مسلمانوں کی عورتیں اس کو بسم اللہ سکھاتی ہے، اس کو السلام علیکم سکھاتی ہے، اس کو اللہ اللہ کہنا سکھا دیتی ہے۔ اور یاد رکھو، میں پورے مجمع میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جب بچے کے دل پر یہ الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اور اللہ اللہ کے نقش ہو جاتے ہیں، پھر کائنات کا کوئی ایسا جگرا پیدا نہیں ہوا ہے جو ان مسلمانوں سے اسلام کو چھین سکے۔ یہ اس وقت کی عورتیں ہوا کرتی تھی کہ اس وقت کی عورتوں سے کس کو ڈر لگ رہا ہے؟ انگریز کو ڈر لگ رہا ہے، اور انگریز کو ڈر یہ لگ رہا ہے یہ گھر میں رہتے ہوئے بھی اسلام کو ایسے طریقے سے پھیلا رہی ہے، چار دیواری کے اندر محفوظ ہیں، پردے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، لیکن ایسے ایسے اللہ والے پیدا کر کے دکھائے ہیں اس خاتون نے۔ ایسے ہی نہیں، وضو کے ساتھ دودھ پلایا جا رہا ہے، اللہ اللہ کرتے ہوئے لوریاں دی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ بچہ رو رہا ہے چلو اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا جائے اور وہ موبائل کے گیت سن کر سو جائے۔ اس وقت کی عورتوں کی گود میں اور آج کل کی عورتوں کی گود میں یہی فرق ہو گیا ہے۔ اس وقت کی عورتوں کی گود اللہ اللہ سے لبریز ہوا کرتی تھی، آج کل کی عورتوں کی گود اللہ اللہ سے خالی ہیں۔ تو انگریزوں نے یہ بات کہہ دی، انگریزوں نے یہ بات کہہ دی اور برسر عام اور پورے مجمع میں یہ حقیقت بیان کر دی، یہ بالکل سچی حقیقت ہے۔ لہذا میں اپنی ماں اور بہنوں کو آخر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ اپنی حقیقت کو سمجھیں، آپ نا امید نہ ہوا کریں یہ سمجھ کر کہ ہم تو عورتیں ہیں، آپ ہی ہیں وہ جنہوں نے نبیوں کو پیدا کیا ہے، آپ کی پیٹ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، نبیوں کو جنم دیا ہے آپ نے،
تو آپ کو نا امید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وہ ہے جو اپنے زمانے کی بڑی بڑی عابدہ ہوئی ہے، زاہدہ ہوئی ہے، اور اتنا بڑا مقام ہے صحابیات میں بھی بعض عورتوں کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جب اسلام لے کر آ جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیتے ہیں میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن بات یہ ہے اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ عمر جیسا بہادر آدمی اور عمر جیسا اتنا بڑا ایمان والا آدمی، اتنا پکا ایمان والا آدمی جب ایمان لے کر آ جاتا ہے اور امیر المومنین بن جاتے ہیں، اتنا بڑا مقام، امیر المومنین، مسلمانوں کا بادشاہ، مسلمانوں کا امیر۔ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت سننے کے لیے ایک عورت کے پاس جایا کرتے تھے، ایک بوڑھی عورت کے پاس جایا کرتے تھے جن کا نام خولہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت خولہ کے پاس کیے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خولہ سے کہا اماں جان نصیحت کر دیجئے۔ اللہ اللہ، نصیحت کو سننے والا کتنا بڑا آدمی ہے عمر، جس کا مقام دوسرے نمبر پر سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر کا ہے مسلمانوں میں، اس کے بعد حضرت عمر کا ہے، بلکہ حضرت عمر اتنا بہادر آدمی اور حضرت عمر اتنا طاقتور ایمان والا آدمی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن چونکہ اب نبی آنے والا نہیں ہے۔ عمر جیسا آدمی نصیحت سننے کے لیے ایک خاتون کے پاس، ایک عورت کے پاس جا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اے خولہ مجھے نصیحت کر دیجئے، اے اماں جان مجھے نصیحت کر دیجئے۔ اماں جان نصیحت کرتی ہے، آپ بھی یہ نصیحت سن لیں، جو حضرت عمر جو اس وقت کا بادشاہ ہے اس کو نصیحت کر رہی ہے، کیا مقام ہوگا حضرت خولہ کا، اور نصیحت یہ کر رہی ہے اے عمر اپنی حقیقت کو مت بھولیے، جب آپ بچپن میں تھے تو آپ کو لوگ عمر عمر نہیں کہا کرتے تھے بلکہ آپ کو عمیر عمیر کہا کرتے تھے۔ عمیر لاڈ میں بولا جاتا ہے، عمیر کا مطلب ہوتا ہے اے ننھے منھے عمر۔ اسی طرح آپ کو عمر عمر نہیں کہا کرتے تھے بلکہ چھوٹا سا عمر کہا کرتے تھے۔ جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں، تو لوگ آپ کو عمر عمر کہنے لگے۔ اب آپ خلیفہ بن گئے ہیں مسلمانوں کے، اب آپ کو لوگ کیا کہتے ہیں، امیر المومنین، امیر المومنین۔ تو جب بچے تھے آپ کو چھوٹا چھوٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے، جب بڑے ہو گئے تو آپ کو عمر عمر کہنے لگے، اب آپ اور بڑے ہو گئے، مسلمانوں کے بادشاہ ہو گئے، خلیفہ بن گئے، تو آپ کو امیر المومنین کہا جا رہا ہے۔ لہذا میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں اپنی حقیقت مت بھولیے گا۔ کس کو نصیحت کی جا رہی ہے؟ صحابی کو نصیحت کی جا رہی ہے، وہ صحابی جن کے ایمان میں ذرہ برابر کوئی شک ہے ہی نہیں، وہ صحابی جن کے ایمان کی گواہی پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بشارت دی ہے اور کتنی بڑی بات کہہ دی ہے، ایسے صحابی کو یہ عورت نصیحت کر رہی ہے۔ اور نصیحت کیا کر رہی ہے؟ نصیحت یہ کر رہی ہے کہ اپنی حقیقت مت بھولنا، آپ چھوٹے تھے آج بادشاہ ہو گئے ہیں، آج بھی اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھنا ہے۔ تو میں آپ کو اس واقعے کو نقل کر کے بتا رہا ہوں کہ عورتوں کا کتنا بڑا کردار رہا ہے۔ ایک وقت تھا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جب کوئی مشکلات پیش آتی، کوئی مسئلہ ان سے حل نہیں ہوتا، تو وہ کہاں جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جاتے تھے، حجرہ شریفہ اس کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، اماں یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ ہی اس کو حل کر سکتی ہو۔ اماں جان عائشہ صدیقہ چٹکیوں میں اس کو حل کر دیا کرتی تھی۔ یہ مسئلے ایسے ہی حل نہیں ہو رہے ہیں اور یہ اتنی تمام تر قربانیاں ایسے ہی نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام میں رنگ دیا تھا، ان کے دل میں اسلام بیٹھ چکا تھا۔ اسی لیے تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فخر کر رہے ہیں، کبھی تو فخر کر رہے ہیں ہجرت کے اعتبار سے کہ اسماء آپ پر ہمیں فخر ہے کہ آپ ہجرت میں فوقیت لے گئی، کبھی فخر کر رہے ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کہہ کر اے سمیہ تو کتنی جاباز نکلی، تو کتنی باغیرت نکلی کہ اسلام کی خاطر اپنے آپ کو قربان تو کر دیا لیکن ایک ظالم کے سامنے بوڑھی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بالکل بھی نہیں جھکایا۔
کبھی فخر کر رہے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر یہ کہہ کر اے بزرگ خاتون، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، آپ کو پر کوئی دباؤ نہیں تھا، آپ کو کسی نے باقاعدہ بہت ہی زور شور کے ساتھ دعوت بھی نہیں دی ہے، اس کے باوجود سب سے پہلے اسلام لے کر آ گئی اور مردوں میں سب سے پہلے فوقیت لے کر چلی گئی۔ تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ عورت اپنی فوقیت کو دکھائے، اپنی حقیقت کو نہ بھولے۔ حقیقت یہی ہے کہ اور مردوں کے کردار میں، مردوں کی ترقی میں اگر کوئی کردار نظر آتا ہے تو وہ عورتوں کا کردار نظر آتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنا کردار دکھائیں۔ میں بار بار عورتوں کے واقعات، عورتوں کے کردار پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ عورتوں کا کتنا بڑا کردار رہا ہے مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں۔ یہی خولا جس کا تذکرہ چل رہا تھا، جو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نصیحت کرتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بادشاہ ہیں مسلمانوں کے، اپنے لشکر کی معیت اور اپنے لشکر کے ساتھ میں جا رہے ہیں، یہ عورت سامنے نظر آ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو روک لیتے ہیں اور ان کی بات کو سنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے آپ نے اتنے بڑے لشکر کو ایک عورت کی وجہ سے روک دیا اور اتنے بڑے لشکر کو آپ نے پریشان کر دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس خولا کا اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ جب زمین پر کوئی بات بولتی ہے، زمین پر اس نے ایک بات کو بولا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر سن کر اپنا قرآن نازل کیا تھا۔ حضرت خولا کے سلسلے میں تفصیل سے نہیں بتاؤں گا، حضرت خولا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع علیم، یہ قد سمع اللہ کی شروع کی آیات نازل فرمائی اور عورتوں کو ایک آسانی ملی ہے جو ابتدائی اسلام میں عورتوں کے لیے آسانی نہیں تھی، حضرت خولا کی وجہ سے وہ آسانی ملی ہے۔ لہذا آخر میں آپ کو یہی نصیحت کی جا رہی ہے اور یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اپنی حقیقت کو نہ بھولیں۔ آپ کا بڑا مقام ہے اور مقام یہ کسی اور نے نہیں دیا، یہ آپ کو مقام اگر دیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ورنہ آپ تاریخ کو اٹھائیے اور دیکھ لیجئے آپ کا مقام کتنا گرا ہوا تھا، آپ کو منحوس سمجھا جاتا تھا، آپ کو بیکار سمجھا جاتا تھا۔ جب بچی پیدا ہوتی تو اس بچی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، عورت کو پلید اور گندی سمجھا جاتا تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلایا اور یہ بتایا کہ عورت کا مقام بہت اونچا مقام ہے۔ آپ علیہ السلام نے بتلایا یہی عورت جب ماں بن جاتی ہے تو ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے بتلایا کہ ماں باپ کو اف تک بھی نہیں کہنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ تمام تر چیزیں بتائی ہے اور اتنا بڑا مقام دیا ہے عورت کو، اتنا بڑا مقام دیا ہے جو آج سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ اتنا بڑا مقام عورتوں کو اگر کسی نے دیا ہے تو وہ اسلام نے دیا ہے۔ آج بھی اگر دیکھ لیجئے حقوق کے اعتبار سے، عزت دینے کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات کو، تو جتنا بڑا مقام اسلام عورتوں کو دیتا ہے اتنا کوئی اور دین نہیں دے سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں بجائے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول کہنے کے، لوگوں کے ذکر میں اپنے آپ کو بھانڈ رہی ہوتی ہیں۔ اپنی زبان پر اللہ کا ذکر کہنے کے بجائے لوگوں کا ذکر، عورتوں کا ذکر، فلانی کا ذکر، پڑوسن کا ذکر، کسی عورت کی حسن و جمال کا ذکر، کسی عورت کی بدکاری کا ذکر، کسی عورت کی بدصورتی کا ذکر، کسی عورت کی غریبی کا ذکر اور کسی عورت کی امیری کا ذکر، یہ تمام تر ذکر ہماری زبان پر ہوا کرتے ہیں، جبکہ ان تمام تذکروں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر فائدہ ہونے والا ہے تو اللہ کے ذکر سے فائدہ ہونے والا ہے، اور ذکر اتنا چلتا ہے کہ چلتے چلتے ہماری زبان پر وہ چیزیں آتی ہے، غیبت آ جاتی ہے، چغلی آ جاتی ہے، جھوٹ آ جاتی ہے، جو اتنی بری چیزیں ہیں کہ ہمیں مفت میں گناہ مل رہا ہے اور اپنا ثواب ہم ٹرانسفر کر رہی ہیں۔ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں عورت نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، بس مت پوچھو، ایک طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے،
گویا کہ اعلان جنگ ہو جاتا ہے، عورتوں کی پارٹی کے اندر اعلان جنگ ہو جاتا ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے وہ کون ہوتی ہے ہمیں برا کہنے والی؟ ہم تو وہ ہیں جو ہمارے بدن پر، ہمارے سینے پر ایک بھی داغ نہیں ہے، ہمارے اندر ایک بھی برائی موجود نہیں ہے، وہ کون عورت ہوتی ہے ہماری برائی کہنے والی؟ جبکہ اس برائی کو مٹانے کا، اس برائی کو دبانے کا یہی طریقہ تھا کہ اپنے آپ کو چپ کہہ لینا چاہیے تھا۔ وہ خود چپ ہو جاتی، وہ آپ کی دیوانی بن جاتی، وہ آپ سے محبت کرنے والی آپ کی پڑوسن بن جاتی کہ کچھ بھی کہہ دیا جائے، اتنی بھولی بھالی عورت ہے، کبھی کسی کی برائی بیان نہیں کرتی ہے، بس اپنے کام سے کام میں رہتی ہے۔ ایک فلانی عورت ہے جو ایسی ہے، اس کو کچھ بھی کہہ دیا جائے، اور بات بھی یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جس نے اپنے آپ کو چپ رکھا برائی کے کاموں سے۔ یاد رکھیے گا، بری باتوں سے اپنے آپ کو چپ رکھنا ہے، حق باتوں سے اپنے آپ کو چپ نہیں رکھنا ہے۔ نیک بات بولنی ہے بولیے، چپ رہنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پڑھنا ہے، چپ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ کرنا ہے، چپ رہنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جب گناہ بولنے کی باری آ جائے تو پھر اپنے آپ کو چپ رکھنا ہے۔ اسی کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ ایک بہت بڑے صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو اپنی زبان پکڑ کر یہ وصیت کرتے ہیں یا معاذ املک علیک لسانک، اے معاذ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف ایک جال بنا دیا ہے، ہم اپنی زبان کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، کس اعتبار سے؟ یہ کٹ نہ جائے، یہ دانتوں کے تلے نہ آ جائے، اتنی حفاظت کرتے ہیں ہم اپنی زبان کی۔ تو پھر یہ کتنی آسانی ہے کہ ہم اگر چاہیں تو اپنی زبان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت کرنے کے لیے زبان کے ارد گرد کتنی پتلی سی زبان ہے اور کتنی نرم زبان ہے، ہڈیوں کے درمیان میں یہ جبڑا، یہ دانت، یہ ہڈی ہے، اور ایسی ہڈی ہیں جو ہڈی کو بھی دبا کر رکھ دیتی ہیں، ہڈی کو بھی چبا کر رکھ دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی زبان کی اتنی حفاظت کرتے ہیں اس سلسلے میں کہیں ایسا نہ ہو یہ زبان کٹ نہ جائے اور ہمارے دانتوں کے نیچے نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اور آپ کو زبان کی حفاظت کا طریقہ بتا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی، اور جب بولنے کی باری آتی ہے، جب چغلی کرنے کی باری آتی ہے، جھوٹ بولنے کی باری آتی ہے، غیبت کرنے کی باری آتی ہے، کسی پر تہمت لگانے کی باری آتی ہے، کسی عورت نے کسی عورت کے بارے میں کہہ دیا وہ عورت بہت بری ہے، تو ہم نے محض اس کے کہنے پر بغیر دیکھے یہ سمجھ لیا کہ واقعتاً وہ عورت ایسی ہی ہے جیسی یہ نقل کر رہی ہے، اور ہم نے بھی اسی طرح تہمت لگانی شروع کر دی۔ تہمت کتنا بڑا گناہ ہے۔ لہذا ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھے، دوسروں کی اور کسی اپنی پڑوسن کی، کسی اپنی بیٹھنے والے کی، اور کسی بھی عورت کی، حتیٰ کہ کسی بھی مرد کی اپنی زبان پر تذکرہ نہ لانا چاہیے۔ صرف اور صرف اپنی زبان پر اللہ کا تذکرہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ باتیں بہت زیادہ کی جا سکتی ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے اتنی ہی باتیں کافی ہوا کرتی ہے۔ شروع سے اب تک آپ کو صحابیات کے حالات بتائے، آپ کو میں نے بتا دیا کہ عورتوں کا کتنا کردار رہا ہے مذہب اسلام کی بڑھوتری میں، اور مذہب اسلام پر اپنے آپ کو کھپانے میں وجہ یہ تھی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ان کی دل کے تہ میں اتر کر ان کے انگ انگ میں اور ان کے زبان اور ان کے جسم کے ہر حصے میں سما چکا تھا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اللہ کا ذکر کرنے کی عادت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مرد اور ایسی عورتوں کی بہت تعریف فرمائی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ میرا ذکر زیادہ کیا کرو، لوگوں کا ذکر کم کیا کرو، اور لوگوں کا ذکر بھی اتنا کرنے کی اجازت ہے جب تک کہ وہ اچھائی کے دائرے میں ہو۔ لوگوں کا ذکر کرنے کی اجازت ہے، لیکن جب وہ اچھائی کے دائرے سے باہر نکل جائے تو پھر ایسی مجلس میں بیٹھنا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو اس مجلس کے دائرے سے باہر نکل جانا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے تذکرے کرنے کی اجازت دی ہے، مگر اچھائی سے اجازت دی ہے، اور یہاں تک فرما دیا ہے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ انسان گمان کرتا ہے دوسروں سے سن کر کہ یہ بری ہو سکتی ہے، یہ برا ہو سکتا ہے، جبکہ وہ اچھا آدمی ہے،
تو بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں، لہذا ہمیں کہہ دیا گیا کسی کی ٹوہ میں نہیں پڑنا ہے، کسی کے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے القاب سے نہیں پکارنا ہے، بس اپنی فکر کرنی ہے اور دوسروں کی فکر کرنی ہے کہ مجھے اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی اور اس کے ایمان کی، اس کے اعمال کی فکر کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں عورتوں کو چاہیے اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے دل کی حفاظت کرے اور پردے کے ساتھ زندگی گزارے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت فاطمہ کے بارے میں، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ کہا ساری زندگی ہو گئی ہے مجھے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میرا جنازہ نکلے کسی غیر محرم مرد کی میرے جنازے پر بھی نظر نہ پڑے، لہذا میری وصیت آخری یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تنہائیوں میں اٹھانا ہے تاکہ دوسرا مرد میرے جنازے کو بھی دیکھ نہ سکے۔ ایسی ایسی عورتیں بھی گزری ہیں۔ تو بہرحال پردے کا اہتمام کرنا ہے، بازار میں بھی اگر جانا ہے پردے کے ساتھ جانا ہے، نہایت وقار کے ساتھ جانا ہے، اپنے اسلام کی ہر اعتبار سے فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسلام کو لوٹنے والے بہت پیدا ہو گئے ہیں، انسانوں کی شکل میں پیدا ہو گئے ہیں، اور شیطان تو ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ ہمارے اسلام کو ختم کر دے اور ہمارے اسلام کو لوٹ لے۔ تو لہذا آپ کو کام یہ بھی کرنا ہے، اللہ کا ذکر، یوں تو قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور بھی دیگر اذکار اللہ کا ذکر ہے، آپ کو ایک تسبیح ضرور بھی ضرور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے، کچھ بھی ہو جائے آپ کو ایک تسبیح ضرور بھی ضرور پڑھنی ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ میری یہ خوراک ہے۔ تو ایک تسبیح پہلے کلمے کی آپ کو ضرور پڑھنی ہے۔ نمبر 2، ایک تسبیح آپ کو پڑھنی ہے اللہ کی، محبت کے ساتھ اللہ کا نام زبان پر جب آتا ہے تو یہ اللہ کا نام اپنا رنگ چھوڑے بغیر نہیں رہتا ہے۔ تو ایک تسبیح آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے، اور دوسری تسبیح آپ کو پڑھنی ہے اللہ کی۔ نمبر 3، آپ کو استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفار کا مطلب میں اللہ سے معافی چاہتی ہوں، میں اللہ سے معافی چاہتی ہوں، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی چاہتی ہوں۔ ہم پورے دن میں بھول سے بھی گناہ کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر بھی گناہ کرتے ہیں، تو کیا گناہ ہی گناہ کرتے رہیں گے، گناہ کی معافی نہیں ہوگی؟ تو لہذا کم از کم ایک تسبیح تصور کے ساتھ، دھیان کے ساتھ کہ میں اللہ سے اپنے آج کے جتنے بھی صبح سے شام تک گناہ ہوئے ہیں ان کی معافی چاہ رہی ہوں، اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کر رہی ہوں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گی۔ اس تصور کے ساتھ جب ایک تسبیح استغفار کی پڑھی جائے گی تو رنگ دیکھنا پھر کیسا آتا ہے، اور استغفار کی برکت اتنی ہے کہ اگر میں بیان کروں تو سارا بیان اسی پر چلا جائے۔ بہرحال استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی وہاں سے دیتے ہیں کہ گمان بھی نہیں ہوتا، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ زندگی میں چین اور سکون ایسا دیتے ہیں جو محلوں میں میسر نہیں ہوتا، اور جو بڑی بڑی تحفوں میں اور بڑی بڑی چیزوں میں میسر نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو آپ کو ایک تسبیح استغفار کی اس تصور اور دھیان سے پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور سب سے بڑا احسان اللہ کے بعد اگر کسی کا ہے ہمارے اوپر تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لہذا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھولنا ہے، اور عورتوں کو تو کسی بھی حال میں نہیں بھولنا چاہیے کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ عورتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں تو زندہ دبایا جاتا تھا، ہماری تو کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اتنا بڑا مقام دے دیا عورتوں کو۔ بہرحال ہمیں یہ 4 تسبیح ضرور پڑھنی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی، اللہ کی، استغفار کی اور درود شریف کی۔ تو ولی بننے کے لیے صرف اتنا کام کرنا ہے، جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔